وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے پیارے بھائی کا؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی آواز سنے صدیاں بیت گئی۔ چلیں، دعائیں آپ کی پہنچتی رہتی ہیں، سلام پہنچتے رہتے ہیں۔ بس یہ جو لمبی زندگی بیچ میں بندہ کہہ دیتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا مجھے کرنٹ سی لگتی ہے، کیونکہ لمبی زندگی سے نبی علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، یعنی بڑھاپا، ایسا بڑھاپا خاص کر جو محتاج کر دیتا ہے دوسروں کا۔ بہرحال ایک روایت کے اندر خوشخبری بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، چونکہ اختیار تو نہیں، یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا کس کو کتنا زندہ رکھنا ہے۔ مومن، ایسے مومن جن کو اللہ لمبی زندگی دے دے، ظاہری بات ہے ان کے اوپر یہ شاک نہ گزرے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایسوں کے لیے کچھ خوشخبریاں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی عطا فرمائے اس کو خیر اور زندگی بھی زیادہ دے دے، خیر تو خیر کے کام اس میں زیادہ اکٹھے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، توبہ استغفار کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال برکت والی زندگی ہو۔ اور پھر ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو دیکھیں، اپنی بہتری انسان مانگتا ہے اللہ سے، اور مالک بھی ہمارا ایسا ہی ہے، وہ ہماری بہتری دیکھتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، اتنا رحم کرتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے۔ یقین کیجیے یہ بھائی دعائیں مانگتے ہیں، مجھے تو پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے، بھائیوں نے میرے لیے مانگا ہے، میرے مالک نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ کی مجھے امید ہے، حرص ہے، لالچ ہے اپنے مالک سے۔ بڑی بڑی چیزیں کئی دفعہ مانگتا ہوں میں اپنے اللہ سے، تو کبھی کبھی عجیب بھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ مانگ لیا لگتا ہے۔ پھر جب مالک کی دین کی طرف دھیان جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں عقل حیران، یہاں عقل کیا کرے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، یعنی مفہوم ہے، الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کہ یعنی تم سب اگلے اور پچھلے، اندازہ یعنی سارے انسان اور جن سارے اگلے اور پچھلے، اور ظاہری بات ہے جنوں میں، انسانوں میں ہر عمر کے ہوتے ہیں، ہر جنس کے ہوتے ہیں، یعنی عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جتنے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اس کے مطابق مانگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب اگر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مانگنا شروع کر دو، اور سب کی مانگ جو اس کی آخری گویا مانگ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی سمندر میں انگلی ڈبو کے واپس نکالو، یا سوئی ڈال کے ایسے واپس نکالو تو جو کمی بہرحال آ جاتی ہے سمندر میں۔ تو جتنا بڑا سمندر ہو پھر بھی ظاہری بات ہے کمی تو آ گئی، لیکن مالک فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ کمی کیسے آئے بھائی؟ دیکھیے جتنے خزانے ہیں مالک کا صرف ایک ارادہ ہی اس کو کروڑوں گنا اور بڑھا دے، ارادہ ہی، اشارہ ہی، خیال ہی مالک کا اس کو اتنے گنا اور بڑھا دے، تو مالک کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مالک نے انسان بنایا، پھر ایمان کی طرف رہنمائی کی، اور پھر ایمان کے اندر ان غداروں نے جو کھیل کھیلا، ان سجدہ تعظیمی کا ان کو بڑا شوق تھا، اصل میں سجدے کا شوق تھا ان کا، تعظیمی ساتھ دم لگا کے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کو صفات بانٹنے کا ان کو بڑا شوق تھا، اور ساتھ ہلکا سا معجزے کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے، اور اس طرح اللہ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا اس دین کے ٹھیکیدار نے، محمد حنیف نے۔ اس سے پہلے بڑا ٹھیکیدار گزرا ہے مودودی، اور یہ مودودی ثانی ہے۔ ڈاکٹر اسرار والا انداز اس نے اختیار کیا ہے، صوفیزم تھا ان کے اندر، ان تینوں کے اندر صوفیزم تھا، مودودی کے اندر، ڈاکٹر اسرار کے اندر، اور محمد حنیف کے اندر، اور بالکل اس کا آگے جو چمچہ منور سلطان وہ بھی صوفی ہے پکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سے جان چھڑائی ہے، اور ان کا فریب ہمارے سامنے مالک لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک سے ہمیں بچایا ہے۔ بڑے بڑے اس کے اندر بہ گئے، یقین کیجئے، بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے، اور تیز تراز اور عالم دین سمجھے جانے والے، شعلہ بیان مقرر، اور بڑے بڑے مخرج کے حامل، قاری خلیل الرحمان جیسے، عتیق الرحمان جیسے، اور حکیم رمضان جیسے اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، حتیٰ کہ محمدی گل اس کے ہاتھوں میں بک گیا ہے، اغوا ہو گیا شیطان کے ہاتھوں۔ تو کیا کیا جائے،
کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں، بس سمجھاتے ہی رہیں گے، سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر جوں نہیں رنگ رہی، اور یہ سمجھتی شاید ہمیں کوئی اپنی لالچ ہے یا ہمیں کوئی اپنا مسئلہ، اور تمہارا مسئلہ ہے، تمہاری جان جہنم کی آگ میں جا رہی ہے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بچا لو۔ محمد حنیف، ڈاکٹر عبداللہ، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بھائیوں کو بچا لو۔ اور سب کے لیے یہی کہنا ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں کوئی کمی نہیں ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس کے اندر جا چکے ہیں، اور مزید وطن کتنے جائیں گے، تو وہاں یہ چند حنیفی ٹولہ اس کے اندر چلا جائے، کیا وہ کمی؟ وہ تو چیخ چیخ کے کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، اور بھی ہے کوئی بدماش، اور بھی ہے کوئی اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کھیلنے والا، اور بھی ہے کوئی بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہنے والا، واسطے وسیلے والا، رکوع اور سجدے کا شوقین، بندوں کے سامنے سجدے کرنے والا، کرانے والا ہے کوئی اور؟ اس طرح پکار پکار کے ان کو اپنی گوش میں لے گی۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا، اور یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عقیدے کا مسئلہ قرار دیا ہے، اور کہا کہ اس کا ایمان خراب ہوتا ہے جو اس طرح تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ بھی غور کرو کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کہہ رہے ہیں ایمان، کیونکہ ایمان کی تو دعوت انہوں نے اٹھائی، ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی تو جنگ لڑی ہے اس اللہ کے بندے نے، پوری زندگی ایمان کی جنگ لڑی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے۔ اللہ کے وقار، اللہ کی عزت کو آگے کیا، اور شرک اور کفر کے اوپر ایسا تھوکا اس بندے نے، ایسا تھوڑا چلایا کہ اس کا کچومر نکال دیا۔ ایک حیدرآباد میں بہت ضعیف عالم دین تھا، بھی مجھے نام نہیں ان کا پتہ ہے، بہت ضعیف تھے وہ۔ ان تک جب یہ دعوت پہنچی اور کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اللہ اس پر کو بھلا کرے، اس نے بالکل تصدیق کی۔ اس نے کہا کہ شرک کی جڑ کے اوپر اس بندے نے تیشہ چلا دیا ہے، یہ ہوا ہے، واقعی جڑیں کاٹ دیں، اور یہ جو شرک کے پلر تھے اس کی نشاندہی کی، کوئی سوچ سکتا تھا اس انداز سے؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور دے کے ہیڈنگ باندھے کہ سمائے موتا شرک کی جڑ ہے، اور کہا کہ یہ حیات نبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور پھر یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور یہ جو حلول کے عقیدے ہیں تین، کہا کہ یہ جو شرک کے پلر ہیں، ستون، ان کو کہہ رہا دی، یعنی ان پر پورا شرک کھڑا ہے، تو ان کو جڑوں کو، ستونوں کو اس اللہ کے بندے نے اڑا کے رکھ دیا، اور پورا کا پورا شرک کا یہ کفر کا یہ عمارت تھی، درخت تھا بڑا شجر خبیثہ، یہ دلائل سے اس اللہ کے بندے نے پاش پاش کر دیا۔ تو پھر اصول ایسے مرتب کیے کہ دیکھو اس کو اب اٹھنے نہ دینا، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھنا پختگی کا امتحان ہے، پختگی کا، پختہ کون ہے، یہ ہے امتحان۔ اور اس کے بعد کلیہ بتایا، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، کسی چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک انسان اپنا موقف نہیں اختیار کرے گا، اس راستے میں کھڑا ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اور بھی اصول بیان کے، دیکھنا بہت اکڑ پھونا دکھانا کہ یہ توحید مل گیا، ہم توحیدی ہیں، ہم سٹیج سے ایک مولویوں کو للکارتے ہیں، ایک پیروں کو للکارتے ہیں، کافروں مشرکوں اور طاغوتوں کو للکارتے ہیں، یہ نہ سمجھنا میں بڑا ہو گیا ہوں، کچھ نہیں۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کو مانتا کون ہے، دل کی گہرائی سے اس کے ساتھ محبت کون کرتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ ورنہ سعید احمد سے زیادہ کون اچھلنے والا تھا، اور کون تقریر کو یعنی جو اٹھانے والا تھا، ایسا اس کے اندر فن تھا، طاغوت کے خلاف بولتا تھا، اس کی کھال اتار دیتا تھا، لیکن جب ایمان نہیں آیا ہے، اللہ کی بندہ نہیں بنا ہے، تو پھر خود طاغوت بنا ہے۔ یہ سارے اسی طریقے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، مومنوں کے دل مالک جوڑے رکھے، اور اس راستے میں بس موت آئے تو اس راستے میں آئے، ایمان کے لیے جئیں اور ایمان کے لیے مریں۔ مالک سے دعا ہے، مالک اپنے اس رمضان میں جو تیری رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، مالک اس رحمت کا تجھے واسطہ، ہماری یہ دعائیں قبول فرما۔